ساتھ کام لینا، جتنے ہو سکتے ہیں فرصت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ 1 سال ہمیں انتظار کرنا ہوگا ایام فاطمیہ آئیں اور ہم جناب زہرا کا پرسہ بار گئے امیر المومنین میں پیش کریں۔ حضرت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصائب کے لیے بہترین مقدمہ ہو گئے، جملہ قسم خدا کی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ ہمارے یہاں پر 18 سال کی عمر میں بچیاں جوان ہوتی ہیں۔ آئے آئے خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے جناب سہرا کے ساتھ۔ مگر شہزادی کون ہے 18 سال کی عمر میں دنیا سے جاتی ہے، اور حال کیا ہے؟ جناب زہرا کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کے سر پر ہمیشہ پٹی بندھی رہتی تھی اور سوچتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس یہی کہتی تھی، صبح علیہ مصاحب اللہ، صبح علیہ مصر علیہ بابا۔ آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسے مصائب پڑے، اگر روشن دنوں پر پڑتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو وہ کون سے مصائب تھے؟ خدا سلامت رکھے آپ کے حوصلوں کو، آپ کے جذبوں کو۔ رونے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے مصائب بیان ہو تو ایسے گریہ کیا کرو جیسے کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے اور اسے سکون نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب یہ سارے کے سارے جمع ہو کر جناب زہرا کے دروازے پر آئے آگ اور لکڑیاں لے کر، آنے کے بعد انہوں نے کہا ابو الحسن باہر نکلو۔ جناب زہرا نے کہا لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ابو الحسن کو باہر نکالو؟ جناب زہرا نے کہا کہ کیا تم اس در کا احترام بھول گئے؟ یہی وہ در ہے جہاں پر میرے بابا صبح شام آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ تاکہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں، ابو الحسن کو باہر نکالو، اگر نہ نکالا تو ہم دروازے کو جلا دیں گے، گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا نے کہا کہ اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کی بیٹی ہے، اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں، کہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ عزادارو اسی اثنا میں انہوں نے دروازے میں آگ لگا دی۔ جب دروازے میں آگ لگی، اس ظالم نے اتنے زور سے دروازے کو دھکا دیا کہ جلتا، عزادارو جملہ سن لیجئے گا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم جناب زہرا کے۔ جیسے ہی دروازہ جناب زہرا کے اوپر گرا، وَنَبَتَ الْمِسْمَارُ فِي صَدْرِهَا۔ عزادارو اس زمانے کے جو دروازے ہوتے تھے وہ لکڑیوں کے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں میں بڑی بڑی میخیں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی لوہے کی کیلیں ہوا کرتی تھی۔ عزادارو لوہے کی یہ خاصیت ہے کہ چاہے اسے کتنی ہی سخت چیز میں کیوں نہ ڈالا جائے یہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر چیز زیادہ سخت ہو اور لوہا داخل نہ ہو رہا ہو تو پھر حکمت عملی یہ کی جاتی ہے کہ لوہے کو آگ میں ڈال کر اسے سرخ کیا جاتا ہے، اور جب یہ سرخ ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے چاہے اسے کتنی ہی سخت چیز میں ڈالو یہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ عزادارو اگر جملے کو سمجھ گئے تو بہت کیا کرو گے، فرش عزا سے روتے ہوئے اٹھیں گے۔ عزادارو جملہ سنیے گا، جب یہ جلتا ہوا دروازہ اس ملعون نے شہزادی کے اوپر گرایا، جلتے ہوئے دروازے میں وہ سرخ شدہ کے زہرا کے سینے میں
فسقطت لوجهها اور زمین پر منہ کے بن گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. فدخل عمر تو عمر نے یہی اکتفا نہیں کیا, ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوا. عزاداروں بڑا سخت مسائل ہے, میرے بھائی جتنے سید زادے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگتے ہوئے اور امام زمانہ سے بھی معافی مانگتے ہوئے اتنا کہوں گا, مولا آپ کی جدہ کا مسائل بہت سخت ہے, بس ایک فقرہ کہنے کی مجھے اجازت دے دیں. عزاداروں بڑا سخت مسائل ہے. راوی کہتا ہے کہ جب عمر گھر میں داخل ہوا ایک مرتبہ اس ملعون کا ہاتھ اٹھا. ہائے 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 ہائے, خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے. کاش اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا مگر زہرا پہ ظلم نہ ہوتا. غیرت دارو جملہ سننا, غیرت دار بیٹھے ہوئے جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ اس کا نجس ہاتھ بلند ہوا. اس نے اتنے زور سے شہزادی کے